اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے۔ جب عشق رسول کی بات کی جاتی ہے تو ان کے ذکر کے بغیر عشق رسول کی کوئی کتاب پوری ہو بھی نہیں سکتی، جب تک کہ ان کا نام نہ ہو، ان کا ذکر نہ ہو، ان کے واقعات بیان نہ کیے جائیں۔ لیکن جب ہم ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ان کی سیرت کا ایک انتہائی غور طلب اور آزمائش والا پہلو وہ ہے کہ جب ان پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی جاتی تھی، جب یہ مسلمان ہوئے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد جب ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جاتے، گرمی میں تپتی ریت پر انہیں لٹایا جاتا، سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھا جاتا، تب بھی ان کی مقدس و پاکیزہ زبان سے وہ مقدس و پاکیزہ کلمہ نکلتا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ باقاعدہ ایک موضوع ہے جو غلاماں نے انداز سے چلے، جو غلامی کی زندگی میں تھے، جو یہ غلام تھے، ان کو اللہ پاک نے جو عروج و ترقیاں عطا کی، اس پر باقاعدہ ٹاپکس ہیں، اس پر باقاعدہ لکھا گیا ہے، اس پر باقاعدہ آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ اس پر ڈاکٹریٹ کی گئی ہے کہ یہ اسلام کی جب پیغام عام ہوا تو کون کون سے ایسے تھے جو غلامی کی زندگی میں تھے، انہیں غلامی سے آزادی بھی ملی، اور آزادی ملنے کے بعد انہوں نے وہ مقام و مرتبہ مزید پایا کہ آج دنیا کے آقا ان کی غلامی قبول کرنے پر اپنی سعادت مندی سمجھتے ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، آخر کار ان تمام تکالیف پر استقامت، صبر اور برداشت، یہ آپ کو سب چیزیں ملیں گی، اور اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اور ان تکالیف پر صبر کر کے آگے سے آگے بڑھتے رہنا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی ان کے عشق رسول کے واقعات سے پہلے کہ اگر ہم واقعات لیتے ہیں، وہ تو واقعات ہیں ہی ہیں، ایمان لانا ہی عشق رسول کی بہت بڑی بات تھی، لیکن جو ان کی تکالیف کی جو واقعات ہیں، ان کی جو مشکلات و پریشانی کی جو واقعات ہیں، اللہ کرے کہ ہم اس کو بھی پڑھنے اور سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ البتہ ایذا دینا، ان کے ساتھ جو تکالیف تھیں، انہوں نے آج تک ان کے نام کو ہمارے درمیان زندہ رکھا ہے۔ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو اللہ پاک نے ان کو یہ بھی اعزاز عطا کیا کہ بیت اللہ شریف کی چھت پر کھڑے ہو کر انہوں نے کلمہ توحید بلند کرنے کی بھی سعادت حاصل کی، اور یہ مؤذن رسول کے طور پر اب جانے پہچانے اور مشہور ہیں کہ اذان دیتے تھے۔ ان تمام تر ان کی خوبیوں کے پیچھے اور بھی ان کی خوبیاں ہیں۔ میرا موضوع حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں ہے، میرا موضوع انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن تکالیف، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکالیف، آل یاسر کی تکالیف، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی تکالیف، یہ تکالیفوں کا سفر، یہ قربانیوں کا سفر، یہ مشکلوں کا سفر، یہ دقتوں کا سفر، اس سے اسلام اور دین اور حق کی تاریخ بھری ہوئی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کے واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات،
حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کہ ان کو تو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعات، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعات، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے کہ کتنا طویل دقتوں کا سفر، تکلیفوں کا سفر تھا، کنویں کا سفر، مصر کا سفر، پھر آگے پھر آگے پھر آگے، حتیٰ کہ آپ جیل میں قید کر لیے گئے۔ اور آپ نے شاید پڑھا ہوگا، میں نے پڑھا کہ جیل کی زندگی میں بھی آپ نے وہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام پہنچایا، نیکی کی دعوت دی، شرک سے بچانے پر آپ نے کوششیں کی۔ باقاعدہ یہ آپ قرآن اور کی تفاسیر پڑھیں گے تو وہاں آپ کو یہ مضامین ملیں گے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جب ہم زندگی کو پڑھتے ہیں، ان کی حیات مقدسہ کو پڑھتے ہیں، تو ان کی حیات مقدسہ میں ایک سے ایک تکالیف کے اور دقتوں کے اور آزمائشوں کے واقعات ہمیں بالکل مل رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو ان کے ایمان لانے والے تھے، ان کے ساتھ جو تکالیف ہوئی، ان میں کئی ایسے تھے جن کو کس کس طرح کی آزمائش اور تکلیفوں سے گزارا گیا۔ اور اس کے بعد بھی ہم واقعات پڑھتے ہیں تو کسی کو جلتے تیلوں میں ڈال دیا گیا، کسی کو آگ کے کوئلوں پر لٹا دیا گیا، کسی کو کیا سزائیں دی گئیں، حتیٰ کہ کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے آیا۔ یہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے، تو یہ قربانیوں کے واقعات ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑا نام ہے، حنبلیوں کے امام ہیں۔ شاید آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ انہیں روز کے کئی کوڑے مارے جاتے تھے۔ کہ قرآن کے موضوع پر اس وقت کا ایک بڑا مسئلہ اٹھا تھا، تو آپ حق سے نہ ہٹے، اسلام و دین کی بنیادی تعلیمات سے نہ ہٹے، حتیٰ کہ آپ کو کوڑے مارے جائیں۔ ہمارے استاد صاحب ہمیں سنایا کرتے تھے کہ جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ بڑے اعلیٰ درجے اور بڑے اعلیٰ مقام پر آپ نظر آئے، تو کسی نے کہا کہ حضرت کو اتنا بڑا مقام مرتبہ کیسے ملا؟ تو کسی نے کہا کہ یہ تو ان 40 کوڑوں، اور وہ جو کوڑے یہ کھاتے تھے حق پر رہنے کے، اس پہ کہ میں حق پر رہوں گا، حق سے نہیں ہٹوں گا، یہ تو ان کوڑے کھانے کی وجہ سے ان کو مقام مرتبہ ملا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی علمی اور دینی خدمات تھی، اس کے علاوہ جو مقام ملا ہے وہ تو اس سے اور الگ ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملک بدر ہوئے تھے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح تکالیف سے گزرنا پڑا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو زہر دیا گیا تھا۔ آپ کے اگر علم میں نہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں، آپ کو بھی جیل میں بند کیا گیا تھا، آپ کو قید کیا گیا تھا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس طرح اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں ہمارے دین کی، ہمارے مذہب کی، اسلام کی، یہ قربانیاں ہیں، اپنی گھر بار کی، آل اولاد کی، سب قربانیاں ہیں۔ تو یہ تکالیف جو یہ اٹھی، ان تکالیف نے کبھی ان کے قدموں کو متزلزل نہ کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک طرف ہو گئے، نہیں، انہوں نے تکلیف اٹھا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ وقت قربان کرنا، کاروبار قربان کرنا دور کی بات ہے۔ خود میرے آقا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود آپ کے بارے میں، آپ تاجر تھے، تجارت کرتے باقاعدہ مکہ مکرمہ میں بطور تاجر، بطور بزنس مین آپ کی باقاعدہ ایک پوزیشن تھی۔ خلافت پر آنے کے بعد آپ نے اپنا سارا کاروبار وائنڈ اپ کر دیا، سارا کاروبار وائنڈ اپ کر دیا۔ یہ بڑی بات ہمیں سمجھ میں آتی کہ یار ہم سے مطلب کہ اپنا پروفیشن نہیں چھوڑا جاتا، ہم سے 2 دن کی کلاس نہیں چھوڑی جاتی، ہم سے 3 دن کے لیے گھر نہیں چھوڑا جاتا۔ یار یہ کیسے لوگ تھے اللہ کے بندے، ان کو اللہ پاک نے کتنی بلندی عطا کی تھی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، جو کر رہا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی کر رہا ہے، جو نہیں کر رہا وہ سر دیوار پر مارے گا، یا اللہ میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی تو توفیق دے، تو نے انہیں مال و دولت کی آفتوں سے بچایا، مولا مجھے بھی تو بچا، میرا دل بھی مال میں لگا ہے، میں بھی دنیا کی ترقی، دنیاوی منصب، دنیاوی آسائش، دنیاوی طور پر اس طرح مطلب ایک لائف کا میں نے ایک مائنڈ بنا لیا کہ میری لائف ایسی، اب میری اس لائف کو ایسی کرنے کے لیے ہم جو کچھ کمپرومائز کر رہے ہیں اور آخرت و دین کے تعلق سے ہم جو کچھ ڈراپ کر رہے ہیں، اس کا شعور ہے کاش ہمیں مرنے سے پہلے نصیب ہو جائے۔ یہ ہمارا مین ہے جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اپنی دنیاوی
جو گول یا دنیاوی جو آسائشوں کے جو خواب ہیں، پیارے اسلام بھائیو، اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اور اس میں بہت فائدہ ہے، میں آپ کو فائدہ بتانے جا رہا ہوں. اللہ اللہ اللہ. کہتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اطاعت میں وقت گزارتے ہیں اور اس کیفیت میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک ارشاد سنیے، مزے کو مزہ نہ آ جائے تو کہیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا. آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، عبادت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں اور اس راہ میں آنے والی جو تکالیف ہیں، ان تکالیف پر صبر کرنے کے نتیجے میں جو سکون ملتا ہے بندے کو، سمجھے، تکلیف میں جو سکون ملتا ہے بندے کو، اس سکون کو آپ اس کی طرح بیان کریں. یہ اب سنیے، آپ فرماتے ہیں ہم جس عیش و عشرت و مزے میں ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ہم جس عیش، عشرت اور مزے میں ہیں، اگر حکمرانوں اور ان کی اولادوں کو معلوم ہو جائے تو وہ اس نعمت کو ہم سے چھیننے کے لیے تلواریں لے کر ہم پر حملہ کر دیں گے. کیا کمال کی بات کی ہے. آئی تھنک کہ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم علیہ الرحمہ کیا فرما رہے ہیں؟ عبادت میں، اطاعت میں، سعادت مندی میں، نیکی کی دعوت میں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے میں جو تکالیفیں ان کو آ رہی ہیں، اور ان تکالیفوں میں جو مزے، ان تکالیفوں میں جو سکون ہے. اصل میں بندہ کرتا سکون کے لیے کام. آپ کماتے کیوں ہیں؟ سکون کے لیے. پرسکون زندگی. ارے بنگلہ، گاڑی، منصب، عہدہ سب کچھ ہو، سکون نہیں ہے، اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. آپ سب کچھ لے اس لیے رہے کہ آپ ایک پرسکون زندگی گزار سکیں، رائٹ؟ اب یہ سب کچھ ہو اور سکون نہ ہو تو ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ تو وہی ہو جس سے مجھے سکون ہو. یا اللہ مجھے وہ دے جو مجھے پرسکون کر دے، وہ درد دے جس درد میں تیری محبت چھپی ہوئی ہو. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. پیارے اسلامی بھائیو، بے قرار ہو جاؤ. یہ وہ بے قراری ہے، یہ وہ نیند اڑانے والے معاملات ہیں کہ ایسا مزہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں لے سکتا جو مزہ انہیں ملا کرتا ہے. ہمارے علماء، ہمارے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ کسی مسئلہ، کوئی مسئلہ ہوتا ہے شریعت کا جو مل نہیں رہا ہوتا، حل نہیں مل رہا ہوتا، اور ہم قرآن اور حدیث کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہوئے جب ہمارے پاس اس مسئلے کا حل آ جاتا ہے، وہ حل آتے ہی ہمیں وہ زندگی کا لطف ملتا ہے کہ بادشاہ اپنے تخت پر اس لطف کو چکھ ہی نہیں سکتا جو لطف ہمیں مل رہا ہے. وہ لطف ملتا ہے. یہ لطف یہاں چھپے ہوئے ہیں، یہ لطف مسجد پہ چھپے ہوئے ہیں، یہ لطف قرآن کی تلاوت پہ چھپا ہوا ہے، یہ لطف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں چھپا ہوا ہے. یہ لطف ہے. جب ایک صحابی سے کہا جا رہا ہے کہ جب انہیں سزا دی جا رہی، یعنی انہیں اب مطلب کہ شہید کیا جا رہا ہے اور ان کو شہادت کا ان کا وقت ہے، اور جب انہیں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ پر تم جاؤ اور اپنے بیوی بچوں میں سکون کی زندگی گزارو، آرام کی زندگی گزارو، یہاں پر تمہارے آقا کو لے آیا جائے، تو کیا تم اسے پسند کرو گے؟ کہ بڑی دور کی بات کی کہ میں گھر جا کر سکون سے رہوں اور میرے آقا یہاں ہو، یہ تو بڑی دور کی بات کی. میں تو اس سے بھی پسند نہیں کرتا کہ میں یہاں ہوں اور وہاں میرے آقا کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کیفیات، یہ اس میں سکون ہے، اس میں محبت ہے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے کہ کب آئیں گے اور مجھے ہجرت کا ارشاد فرمائیں گے، اور آپ نے سواری تیار کر کے رکھی تھی، اور وہ جو بے چینی تھی اس پہ سکون تھا، سکون تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر جو بے قرار رہتے تھے، اس بے قراری میں ایک سکون تھا، یہ سکون تھا. صحابی جب روتے ہوئے حاضر ہوتے کہ آقا
جنت میں تو اعلیٰ مقام پر ہوگے، نہ جانے وہاں اگر آپ کا دیدار نہ ہوا تو کیا کروں گا. اس بے قراری میں سکون تھا. یہ سکون کی زندگی عشق رسول میں ہے، محبت رسول میں ہے، چاہت رسول میں ہے، الفت رسول میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے. جب ایک نماز سے دوسری نماز کا بندہ انتظار کرتا ہے سکون میں ہوتا ہے، مزے لے رہا ہوتا ہے. اور ثواب بھی ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنے والا ایسا جیسے وہ نماز میں ہے، سکون میں ہوتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان غزوہ بدر میں ہیں، سکون میں ہیں. غزوہ احد میں ہیں، سکون میں ہیں. غزوہ خندق میں ہیں، سکون میں ہیں. سکون، راحت، آسانی، قلبی سکون، ذہنی سکون، یہ یہاں ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. غور کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص صرف دنیا کی فکر میں رہتا ہے تو اللہ پاک اس کے معاملے کو پراگندہ کر دیتا ہے، بکھیر دیتا ہے. اس کے معاملات کو اللہ تعالیٰ بکھیر دیتا ہے، پراگندہ کر دیتا ہے، اور اس کی تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے. واللہ باللہ تعالیٰ نظر غائر سے اور نظر عدل سے، نظر انصاف سے اس روایت کو سنے، آپ کے سامنے کئی اپنی زندگیاں اور کئیوں کی زندگی آپ کے سامنے آ جائیں گی. کوئی ڈھکی چھپی بات، یعنی اس کو غور کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ مطلب کہ کوئی علم بہت اعلیٰ درجے کی سمجھ نہیں چاہیے. بڑی واضح سی حدیث ہے، بڑی واضح سی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے جو شخص صرف دنیا کی فکر میں رہتا ہے تو اللہ پاک اس کے معاملے کو پراگندہ کر دیتا ہے اور اس کی تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے. بعضوں کا نظر تو بڑا دینی نظر آتا ہے مگر فکر ساری دنیا کی لے کر بیٹھا ہے. بڑا دینی نظر آتا ہے، فکر ساری دنیا کی لے کر بیٹھا ہوا ہے. یہاں دنیا رکی، یہاں یہ چکا. یہاں دنیا آ رہی ہے، پرسکون ہے، دل دنیا میں پھنسا ہوا ہے. تو جو شخص صرف دنیا کی فکر میں رہتا ہے تو اللہ پاک اس کے معاملے کو پراگندہ کر دیتا ہے، بکھیر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، اور اس کی تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اس سے دنیا سے صرف اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا اس کے لیے پہلے سے لکھ دیا گیا ہے. اور جو شخص آخرت کا قصد کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے معاملے کو اکٹھا کر دیتا ہے اور اس کی مالداری کو اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس خاک آلود ہو کر آتی ہے. ایک وہ ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے. ایک وہ ہے جو دنیا کی منت سماجتیں کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جس کی دنیا منت سماجتیں کر رہی ہے. ایک وہ ہے جو دنیا سے ایک زبان حال سے کہہ رہا ہے کچھ مجھ پر بھی توجہ کر دے، کچھ میرے ساتھ بھی ہو جا. اور ایک وہ ہے جسے دنیا کہہ رہی ہے مرد کلندر کچھ مجھ پر بھی نگاہ کر دے. کس کیٹیگری میں ہیں ہم؟ کس کیٹیگری میں ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو شاید ہم اسی کیٹیگری میں جس کے لیے کہنے کی ہمت نہیں ہے. یعنی ہم اس کام کے پیچھے پڑے ہیں جس کے اقرار کی خود مجھ میں ہمت نہیں ہے. میں گلٹی فیل کر رہا ہوں، شرمندہ ہو رہا ہوں، یار واقعی یار میرا تو حال ہے ہی کچھ ایسا. ایک اور حدیث سنیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر بنا دیا اور وہ آخرت کی فکر ہے تو اللہ پاک اسے اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہے. اور جس کی فکریں دنیا کے احوال میں مشغول رہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک اور بڑی ہی سبق آموز حدیث سناتا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے. جو بھی میں نے آپ کو دو حدیثیں سنائی ہیں، ایک اور حدیث سنیے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے آخرت کے بدلے دنیا طلب کی، جس نے آخرت کے بدلے دنیا طلب کی. یعنی یہ میں نے فتنوں کے دور میں قیامت کی نشانیوں میں، فتنوں کی نشانیوں میں نے ایک روایت کا یہ حصہ بھی پڑھا ہے کہ لوگ حقیر دنیا کے عوض اپنے دین کو فروخت کریں گے. اپنے دین کو فروخت نہیں کرنا چاہیے، اپنی دینداری فروخت نہیں کرنی چاہیے. یہ تو بڑی مطلب کہ پرائس لیس ہے.
حدیث میں آتا ہے جس نے آخرت کے بدلے دنیا طلب کی تو اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا، اس کا ذکر مٹا دیا جائے گا اور جہنم میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ یہ تینوں حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ تفسیر صلاۃ الجنان میں آپ کو مل جائے گی، سورہ شورى کے آیت نمبر 20 کے تحت یہ آپ کو تینوں روایتیں وہاں مل جائیں گی۔ مضمون آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے تحت یہ روایتیں لی گئی ہیں تو مضمون کیا ہوگا۔ البتہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ شہزادیاں جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حیات مبارکہ کی مثالیں، سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کی مثالیں ہماری آنکھوں کے، ہم پڑھتے ہیں، یہ ہم پڑھتے سیریس نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے، ہم اس سے لیتے نہیں، ہمارا قصور ہے۔ ہم نے صحابہ کی زندگیاں پڑھی ہیں، ہم نے صحابیات کی زندگیاں پڑھی ہیں، ہم نے صالحین کی زندگیاں پڑھی ہیں، ہم نے صالحات کی زندگیاں پڑھی ہیں، یہ پڑھی ہیں۔ ہمیں کوئی دولت مند کی زندگی بتاتا ہے تو ہم اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، کوئی مشہور کی زندگی بتاتا ہے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں، کوئی اہل منصب کی زندگی بتاتا ہے دوڑ پڑتے ہیں، اس کو منصب یوں ملا، اس کو دولت یوں ملی، اس کو شہرت یوں ملی، ارے واہ ارے واہ، منہ میں پانی آ جاتا ہے، منہ سے لاٹ ٹپک پڑتی ہے کہ یار یہ ہونا چاہیے، ایسا بننا چاہیے۔ اور صالحات کی زندگیاں، صالحین کی زندگیاں جن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے خوشخبریاں سنائیے، جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری آیت ہے، کتنی پیاری آیت ہے یہ جو آیت کری، یا ایتها النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، وادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے بیان کی، اس کا خلاصہ میں نے آپ کو ترجمے کے طور پر بیان کیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ تلاوت ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے، یا رسول اللہ کتنی پیاری آیت ہے، تو میرے آقا فرماتا، ابو بکر جب آپ کی روح نکالی جائے گی، جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے، فرشتے یہی آیت پڑھ رہے ہوں گے، یہ مطمئن نفس لوٹا اپنے رب کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے انسان مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ لازمی دیکھتا ہے، آپ کو پتہ ہے لازمی ہے، روح قبض ہونے سے پہلے بندہ ٹھکانہ دیکھتا ہے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ یا تو جنتی ہے تو دیکھ لیتا ہے جنت میں میرا ٹھکانہ کیا ہے، اب اس کی تمنا ہوتی ہے کہ جلدی روح نکلے اور میں اس اپنے مقام کو پاؤں، اور یا وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کا جہنم میں ٹھکانہ کیا ہے، اب کب چاہے گا کہ میری روح نکلے۔ اب جو اس کی روح نکلنے کی تکلیف ہوتی ہوگی وہ مرنے والا کتنا محسوس کرتا ہوگا۔ اور اللہ جس کے لیے چاہے نزا کی تکلیف، روح کا نکلنے کی تکلیف آسان فرما دے۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ جو امام اعظم کے شاگرد علیہ رحمہ، ان سے ان کے انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا ہوا؟ بس روح نکل گئی، یعنی انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ ان کی روح نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نزا کی سختی آسان فرما دی۔ حضرت امام محمد علیہ رحمہ پر کمال کی زندگیاں تھیں ان کی، ہے نا یہ زندگی، امام اعظم کی زندگی ہے نا، امام محمد علیہ رحمہ کی زندگی ہے، امام ابو یوسف علیہ رحمہ کہ جن کے پاس گھر میں اتنا نہ تھا کہ یہ اپنی پڑھائی کر پاتے، جب امام ابو یوسف علیہ رحمہ امام اعظم علیہ رحمہ کے پاس پڑھنے گئے تو دوبارہ یہ اپنے گھر پہ ہو گئے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ جب انہیں لینے گئے تو پتہ چلا کہ بچہ کماتا ہے تو گھر چلتا ہے، تو امام اعظم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے گھر کا خرچہ کتنا؟ کہا اتنا، کہا یہ خرچہ مجھ سے لے لینا، ابو یوسف کو مجھے دے دو رحمہ اللہ تعالی، اور اسے وقت کا مجدد بنا، وقت کا مجتہد بنا دیا امام ابو یوسف علیہ رحمہ۔ کہاں سے لیا کہاں پہنچا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ، حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ، حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمہ، کیا یہ ساری زندگیاں نہیں ہیں ہمارے سامنے؟ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے ساتھ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے، اور کہاں پہنچے، کہاں پہنچے۔ ہمارے سامنے صحابہ کرام کی حیات مبارک ہے، پڑھے تو صحیح، صحابیات کی حیات مبارک ہے، پڑھے تو صحیح،
اور ان کے مقام و مرتبے کو تو پڑھیں. ان کو اللہ پاک نے جو مقام اور درجے اور بلندیاں عطا فرمائی, ان کے جو خوشخبریاں عطا فرمائی, اور پھر ان کے پیچھے چلنے والوں کے لیے جو خوشخبریاں عطا کی گئی ہیں کہ جو ان کی اطاعت کریں گے, جو ان کی فرما برداری کریں گے, جو ان کے پیچھے چلیں گے, جو انہیں فالو کریں گے, اللہ پاک انہیں کس طرح بڑا درجہ و مقام عطا فرماتا ہے. اس کی بھی تو باتیں ساری کتابوں میں ہماری لکھی ہوئی ہیں. بڑے اپنے رب کی محبت کی طرف, بڑو جنت کی طرف, بڑو رب کی رحمت کی طرف, جو قرآن کی تلاوت سے ملتی ہے, جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ملتی ہے, جو اس کا قرب ملتا ہے وہ عبادت کے ذریعے ملتا ہے, فرائض کے ذریعے ملتا ہے, نیکی کے ذریعے ملتا ہے. ہم تو کوئلہ ہاتھ پہ پکڑ کر تمنا کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ کالا نہ ہو. ارے بھائی کیسے ہو سکتا ہے تم کوئلے ہاتھ پہ پکڑو کہو کہ میرا ہاتھ کالا نہ ہو. کوئلے کی کانوں میں کام کرو بولو میرا وجود خراب نہ ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی صحبتوں کا جائزہ لیں, اپنی سوچوں کا جائزہ لیں. پیارے اسلام بھائیو, آپ کا یہ پہلا اجتماع نہیں ہے, نہ یہ آپ کا آخری اجتماع ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے اور نیکی کی دعوت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ یہ ہمارا آخری ہے نہ ہمارا پہلا ہے, مگر جائزہ ضرور لینا ہے کہ ہم کھڑے کہاں تھے, کل کہاں کھڑے تھے, آج کہاں کھڑے, ہماری ترقی کتنی ہوئی ہے. ہم نے اپنے کاروبار کی ترقی, اپنی پڑھائی کی ترقی, اپنے پروفیشن کی ترقی, اپنی سکلز کی ترقی, اپنی سکلز کی ترقی, اس کے بڑھنے گھٹنے کا تو ہم نے بڑا حساب کتاب رکھا ہوا ہے. کبھی نیکیوں کی ترقی کا کوئی حساب بنایا؟ کبھی کوئی ایسی کتاب بھی ہم نے تیار کی جس سے پتہ تو چلے کہ میری ڈیبٹ نیکیوں کے تعلق سے میرا ڈیبٹ اکاؤنٹ کدھر ہے اور میرا کریڈٹ اکاؤنٹ کدھر ہے, داخل کتنی ہو رہی ہیں, مائنس کتنی ہو رہی ہیں. ایک غیبت کرتا ہوں نہ جانے کتنی نیکیاں نکل جاتی ہوں گی, دکھاوا کرتا ہوں نہ جانے کتنی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہوں گی. نیکیوں کے نام پر بھی جو کام کیا وہ بھی نہیں سنبھال پاتے. یہ سارے جائزے لینے میرے پیارے سے, اس کے لیے نیک اعمال کا رسالہ دعوت اسلامی نے ہمیں دیا ہے. اس کو لے, اس کو پڑھے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے, جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے جو ہمیں دیا گیا ہے, لے اور اس کو ود ان 3 or 4 منٹس ڈیلی بیسس کے اوپر اس کو لے, انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, واہ, ان کے 7 یا 8 بیٹے تھے. آخری جب ان کی دنیا سے رخصت کا وقت تھا تو اپنے بچوں کو بلایا, گلے لگایا اور رونے لگے اور فرمانے لگے میرے بچوں, میں تمہارے لیے دنیا کا کوئی مال چھوڑ کر نہیں جا رہا. اگر تم نیک ہو, صالح ہو, اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کا والی و محافظ ہوتا ہے, تمہیں مال کی کیا ضرورت. لیکن اگر تم اللہ نہ کرے, اس کے نافرمان و باغی ہو, تو اس مال سے تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرو گے, تو مال کی تمہیں پھر بھی ضرورت نہیں ہے. میرے قریب آؤ, اپنے بچوں کو چوما, ان کے لیے فراخی رزق اور برکت کی دعا مانگی. اولاد اپنے والد کی اس حالت کو دیکھ کر آنسو بہا رہی ہے, رو رہی ہے. جب آپ کا انتقال ہوا تو کتابوں میں لکھا کہ ہر بیٹے کے حصے میں کم و بیش جو ترکہ تھا 12 درہم ملے. وقت کے حاکم, وقت کے خلیفہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز دنیا سے جاتے تو بیٹوں کے حصے میں ترکہ کتنا آیا؟ 12 درہم. مگر حال یہ تھا کہ پاکیزہ تھے, ستھرے تھے, عمدہ تھے, خیر و برکت والے تھے. اور کچھ عرصے کے بعد لکھا ہے کہ اللہ نے ان کے اس 12 درہم میں اتنی برکت دی کہ ان کی اولاد ان 12 درہموں سے خوشحال ہو گئی, مساجد بنوانے لگی, اسلام و دین پر خرچ کرنے لگے. یعنی یہ جو چھوڑ کر گئے اپنا مال, یتیم, بیوہ, مساکین, رشتہ داروں کی ضرورتیں پوری کرنے لگے. اور بھی اس تعلق سے کافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا, ہم اپنی اولاد کے لیے سوچ رہے ہیں, انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کیا سوچا تھا. یہ بھی ایک ماڈل تو ہے نا ہمارے سامنے. تو یہ ہمارے وہ رول ماڈلز ہیں.